بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں شہادت دیں گے، بما كانوا یکسبون، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیتے، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے، سو ان کو کہاں نظر آتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے، مسخ کر دیتے اس حالت سے۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر یہ جہاں ہیں وہیں رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے چل سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جس کی زیادہ عمر کر دیتے ہیں اس کو تب یہ حالت میں الٹا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے۔ کل کے درس میں بیان ہوا کہ وہ لوگ جو گمراہ تھے، دین حق سے ہٹے ہوئے تھے، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اس کے اندر ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ لوگ اپنے گناہوں کا، اپنے کفر کا انکار کریں گے اپنی زبان سے، اور کہیں گے ربنا وما کننا مشرکین، اے ہمارے رب، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یا اپنی شرک سے جب انکار کر دیں گے تو اللہ جل جلالہ پھر الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی، زبانیں ان کی بند ہو جائیں گی، منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ پھر وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، پھر ہم سے کلام کریں گی ان کے ہاتھ، اور ہم سے کلام کریں گے ان کے پاؤں۔ منہ پر مہر لگ گئی، زبان بند ہو گئی، کیونکہ زبان سے یہ جھوٹ بول رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ زبان بند کر کے اس کے باقی اعضاء کو قوت گویائی دے دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ ان کے جو چمڑے ہیں، جلد ہے جسم کی، وہ بولے گی اور ان کے خلاف گواہی دے گی۔ ہاتھ کہیں گے ہمارے ساتھ یہ گناہ کیا اور یہ گناہ کیا، پاؤں گواہی دیں گے کہ ہمارے ساتھ چل کر یہ وہاں گیا گناہ کے کاموں میں۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا، زمین کا وہ حصہ، وہ رستہ، وہ مکان، وہ جگہ جہاں اس نے کھڑے ہو کر گناہ کیا تھا، شرک کیا تھا، کفر کیا تھا، تو زمین کے وہ حصے اس کے خلاف گواہی دیں گے، وہ بول پڑیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ ہمارے اوپر چل کر اس نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ تو اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پاؤں بولیں گے، بما كانوا یکسبون، جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ تو کافروں کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھوں اور پاؤں کو بلوا دیں گے، اور پھر وہ وہاں کہیں گے بھی کہ لم شہدتم علینا، تمہاری راحت کے لیے، تمہاری آسانی کے لیے ہم نے یہ گناہ کیے تھے، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو؟ تو یہ اعضاء آگے سے جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو آج گویائی عطا فرما دی ہے۔ تو ان کے ہاتھ، پاؤں اور ان کے چمڑے، یہ سب کے سب ان کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔
اور انسان جتنے بھی گناہ کرے وہ اپنے آس پاس والوں سے چھپ سکتا ہے، وہ محلے والوں سے چھپ سکتا ہے، وہ گاؤں والوں سے چھپ سکتا ہے، وہ گھر والوں سے بھی چھپ سکتا ہے، لیکن اپنے اعضاء سے، اپنے جسم سے کوئی بھی آدمی گناہ کرتے ہوئے چھپ نہیں سکتا۔ ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں، پاؤں ساتھ ہیں، آنکھیں ساتھ ہیں، تو جہاں کہیں بھی گناہ کیا جا رہا ہو انسان کا وجود انسان کے ساتھ ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے بلائیں گے تو یہی اعضاء بول پڑیں گے، ہاتھ پاؤں جسم کے سارے اعضاء بول پڑیں گے کہ ہمارے ساتھ اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ تو پھر گناہ کتنا کوئی بندہ چھپ کر سکتا ہے، یا گناہ کو کوئی کتنا چھپا سکتا ہے؟ اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہیں تو اس کی زبان سے ہی کہلوا دیں، لیکن وہاں اتمام حجت کے لیے زبان بند کر دی جائے گی، باقی اعضاء بولیں گے، ہر جگہ بولے گی۔ اور پھر اسی طرح انسان کے جو نیک اعمال ہیں، جو اچھائی والے اعمال ہیں، جو خیر کے کام ہیں، ان کی بھی گواہی انسان کے اعضاء دیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے گھر سے وضو کر کے آتا ہے مسجد تک، تو جتنے رستے پر اس نے جتنے قدم لگائے تو وہ رستہ اس کا قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے جو آدمی وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، قیامت کے دن آئے گا تو اس کے وضو کے اعضاء 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور وہ اس کے نمازی ہونے کی گواہی دیں گے، یہ مسجدیں گواہی دیں گی۔ تو نیک اعمال، اچھے اعمال کی گواہ بھی ہر چیز بن جائے گی، اور برے اعمال کفر و شرک کی گواہ بھی ہر چیز بن جائے گی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اللہ فرماتے اگر ہم چاہتے تو دنیا میں ان کی آنکھوں کا ملیا میٹ کر دیتے، لَطَمَسْنَا ہٹا دیتے، ضائع کر دیتے ان کی آنکھوں کو، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر یہ رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو کہاں انہیں نظر آتا؟ ان کے گناہوں کی بدولت، ان کے کفر کی بدولت، ان کی شرک کی بدولت ہم چاہتے تو دنیا میں ان کی آنکھیں ضائع کر دیتے۔ ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا؟ کوئی نہیں ہے، لیکن انہیں مہلت دی اور انہوں نے اس کا غلط فائدہ اٹھایا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی شکلیں بدل دیتے، مسخ کر دیتے۔ پہلی قوموں میں ہوا، آنکھیں بھی ان لوگوں کی لی گئیں عذاب کے وقت، اور ان کے چہرے بھی مسخ کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کو چہروں کو بدل کر بندر اور خنزیر کی شکل بنا دیا۔ فرمایا اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے، چہرے ان کے بدل جاتے، اور جو ہے وہ دیکھنے والا دیکھ کر کہہ دیتا کہ یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ فرمایا اگر ہم ان کے چہروں کو مسخ کر دیتے، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، نہ یہ آگے چل سکتے نہ پیچھے لوٹ سکتے۔ اس لیے یہ ہماری مہربانی ہے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور ہم جس کو زیادہ عمر دیتے ہیں طبعی طور پر جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اسے لوٹا دیتے ہیں اس کی تخلیق کی طرف، اس کی پیدائش کی طرف۔ کیا مطلب؟ کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، سہارے کا محتاج ہوتا ہے، والدین کا محتاج ہوتا ہے، بات کلام کرنے کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ چلتا ہے، ڈگمگاتا ہے، پھر سہارے کا محتاج ہے، پھر اسے والدین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یہ ضد کرتا ہے، یہ اپنی شور شرابہ کرتا ہے، اور پھر جب یہ جوان ہوتا ہے اس کے اعضاء مکمل ہو جاتے ہیں، اس کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس کے قوات درست ہوتے ہیں، اس کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، یہ سب کچھ کرتا ہے، اور پھر جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا تو اس کا پھر ریورس والا گیئر لگ جاتا ہے، واپسی شروع ہو جاتی ہے کس کی طرف؟ وہی بچپنے کی طرف۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا، کہ اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے اعضاء کمزور ہو رہے ہیں، اس کی بینائی کمزور ہو رہی ہے، اس کی جو ہے وہ قدموں میں سکت نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اور پھر یہ چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ اب اس کے اندر ساری وہ بچپن والی بچوں والی جو ہے نا وہ ساری نفسیات آ جاتی ہیں، کیونکہ طاقت چلی جاتی ہے، قوت چلی جاتی ہے، پیچھے کیا رہتا ہے؟ کمزوری۔ اور پھر کمزوری میں انسان جب ضد بھی کرتا ہے
تو وہ شور شرابہ کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی سے بات بھی وہ اگر کرتا ہے تو بات بھی تلخ کرتا ہے، لہجے کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم ومن نعمر ہو، جس کو ہم بہت زیادہ عمر دیتے ہیں، ننکس ہو فی الخلق، انہیں لوٹا دیتے ہیں، پلٹا دیتے ہیں تخلیق کی طرف۔ اس لیے جو بزرگ حضرات ہیں جو زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کو ان کی جو باتیں تلخ لگتی ہیں یہ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ یہ قدرت کا ایک قانون ہے کہ یہی اولاد جب بچپن میں تھی تو اس سے زیادہ کہیں ضدی تھی تو والدین نے ان کو پالا، کبھی بھی ان کی ہر کسی بات کو ٹالا نہیں ہے، ان پر غصہ نہیں کیا ہے۔ اور اب اگر یہ بوڑھے ہو گئے تو پھر جو اولاد اس کی جوان ہے انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حالت ہماری بچپن میں تھی، انہوں نے پیار سے پالا، اور اب ان کی حالت یہ میری زندگی میں یہ ہو گئی تو اب مجھے بھی ان سے محبت اور پیار سے سمجھانا چاہیے، پیار سے پالنا چاہیے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم زیادہ عمر کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ، اسے پلٹا دیتے ہیں، فی الخلق، پہلی حالت میں، پیدائش کی حالت میں، افلا یعقلون، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟